اسلامیہ ائمہ مساجد، مشائخ اعظام اور شہر قریب کے کنڈ کے علاقے میں ہونے والے اس حسینی جلسے میں موجود میرے پیارے حسنی اور حسینی جنتی بھائیوں، پردہ-نشین ماں و بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ اجمعین، وبعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فصلی لربک وانحر۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسولہ المولا النبی الکریم علیہ وعلی آلہ افضل الصلاة واکرم التسلیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تمہارے سجدے کو کعبہ سلام کہتا ہے، جلال قبہ خضرا سلام کہتا ہے۔ تمہارے سجدے کو کعبہ سلام کہتا ہے، جلال قبہ خضرا سلام کہتا ہے۔ اور اسی کے آگے کے بند میں بڑا پیارا بند ہے، عرض کرتے ہیں تمہیں فلک کے ستارے سلام کہتے ہیں، تمہیں قرآن کے پارے سلام کہتے ہیں، تمہیں حرم کے مینارے سلام کہتے ہیں، تمہیں خدا بھی تمہارا سلام کہتا ہے، تمہیں خدا بھی نبی کے دین پر سب کچھ لٹا دیا تم نے۔ نبی کے دین پر مولانا سلمان صاحب فرما رہے تھے کہ اپنے گھر کی بات بتاؤ، اس سے زیادہ کیا بتاؤں، اور مجھے بتانے کی کیا ضرورت۔ حسین زادوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے اجداد نے کیا کیا۔ ہمارے اجداد نے وہ کیا کہ جن کے نام پر آج پتہ نہیں کتنے مولویوں کے چولہے جل لگے ہیں۔ نبی کے دین پر سب کچھ لٹا دیا تم نے، خدا کی راہ میں سر کو کٹا دیا تم نے، نشان کفر کو یکسر مٹا دیا تم نے۔ مولانا سلمان صاحب کی پھر ایک بات یاد آئی، ابھی فرما رہے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یزید کو برا نہ کہو، یزید کو، میں تو صرف حدیث پڑھتا ہوں، میں تو صرف حدیث پڑھتا ہوں، من قتل مسلما متعمدا فهو کافر۔ جس نے مسلمان کو جان بوجھ کر مارا وہ کون ہے؟ برا تو بہت نیچے کے درجے پہ آتا ہے۔ حضور سید العلماء فرما رہے ہیں نبی کے دین پر سب کچھ لٹا دیا تم نے، خدا کی راہ میں سر کو کٹا دیا تم نے، نشان کفر کو، یہ تو بہت آسان اردو ہے، کفر کے نشان کو، نشان کفر کو یکسر مٹا دیا تم نے،
حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو تمہاری مدح تو شیوان میرا آبائی، تمہاری مدح تو شیوان میرا آبائی، ثنا تمہاری وظیفہ ہے میرا آبائی، تمہاری مدح تو پیشہ ہے میرا آبائی، بس ایک نظر ہو مجھ پر تو میری بن آئی، تمہارا سید شیدا سلام کہتا ہے، تمہارا سید شیدا سلام کہتا ہے۔ دراصل مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہم لوگ دونوں ہاتھوں میں لڈو رکھنے کے عادی ہو گئے، دونوں ہاتھوں میں ایک طرف ہو کر رہنا نہ ہم نے سیکھا ہے اور نہ ہمیں سکھایا گیا ہے۔ ایک طرف ہو کر رہنا، کیا کبھی کربلا پہ اتنی بہت ساری مارکے کربلا پہ تقریریں ہوتی ہیں، بہت ساری تقریریں ہوتی ہیں، کیا کبھی کسی نے سوال کیا کہ کربلا آخر ہوا ہی کیوں؟ کربلا کیوں ہوا؟ اب کچھ لوگوں کے دل میں خطرہ گزرے گا کہ سید صاحب نے کہا کہ کربلا ہوا کیوں، تو لگتا ہے کہ سید صاحب شجرے کھولنے والے ہیں۔ میں کسی کا شجرہ نہیں کھولتا، میں تو صرف نبی کا شجرہ جانتا ہوں، جس کے بارے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام میں صرف حدیث پڑھوں گا، اور اس حدیث کے معیار پر یزید، اس کے ساتھی، اس کو بٹھانے والے، اس کے ساتھ بیٹھنے والے، اس کے مصاحب، آپ ان کو جانچ لیجئے گا، پرکھ لیجئے گا کہ وہ کیا تھا۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل نسب وسبب منقطع یوم القیامت الا نسبی وسببی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہر نسب اور ہر سبب قیامت کے دن ختم ہو جائے گا، سوائے میرے نسب کے اور میرے سبب کے، میرا رشتہ قائم رہے گا قیامت تک۔ اللہ اکبر۔ علامہ یوسف نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب الشرف المؤبد لآل محمد، ہمیشہ کا شرف آل محمد کے لیے، اس کتاب میں اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، ابھی میں کسی سے بات کر رہا تھا، کوئی گھر پہ مجھے صاحب، ایک بہت بزرگ صاحب تشریف لائے تھے، میں ان سے بات کر رہا تھا اور میں کہہ رہا تھا کہ جب کسی بندے کا دماغ خراب کرنا ہو تو اس کو ایک ہی بات بار بار دہرائی جائے، اس کے دماغ پہ وہ بات اتنی مرتبہ ڈالی جائے کہ پھر وہ شخص سمجھنے لگے کہ یہ جو بات ہے یہی سچ ہے۔ مثال کے طور پر، بہت آسان مثال، محرم آتا ہے، تعزیوں کے بارے میں آج کل تو سوشل میڈیا چل گیا ہے، تعزیوں کے بارے میں اتنے انتہا پسند لوگ رد کرنے پہ آ گئے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں خلجان پیدا کر دیا ہے کہ تعزیہ نکالنا چاہیے یا نہیں نکالنا چاہیے۔ کیا ضرورت ہے ایسے مسائل چھیڑنے کی؟ مسلمان قوم کیا پہلے سے پریشان نہیں ہے؟ مسلمان قوم کے سامنے بہت سارے مسائل ہیں، اپنے گھر کے اختلافات کو بازار میں لانے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ ارے بھائی، آپ کو تعزیہ نہیں بنانا ہے، آپ مت بنائیے، فرض و واجب نہیں ہے، تعزیہ داری فرض و واجب نہیں ہے۔ جو بنا رہا ہے آپ اس کے بارے میں لوگوں کے ذہن خراب مت کریے، انصاف کی نظر سے چلے۔ آپ کو اصلاح کرنی ہے تو جن امامین، ہمامین، کریمین، طیبین، طاہرین کا آپ نام لیتے ہیں، آپ انہی کے طریقے پہ اصلاح کیوں نہیں کرتے؟ جناب حسنین کریمین کو
جب اصلاح کرنا ہوتی، کسی غلط بات کی نشاندہی کرنا ہوتی، تو آپ یہ نہیں کہتے، آپ لوگوں میں یہ بات نہیں پھیلاتے کہ فلانا آدمی برا کر رہا ہے، فلانے آدمی کا عمل خراب ہے، بلکہ بنفس نفیس خود معروضہ عرض کرتے اس بندے کو کہ صاحب دیکھیے یہ جو معاملہ ہے آپ جو کر رہے ہیں، کیا یہ نبی کی شریعت کی روشنی میں ہے؟ بندے کی عزت بھی رہ جاتی اور بندے کی اصلاح بھی ہو جاتی۔ آج مسلمانوں میں آپسی تنفر اتنا زیادہ ہے، آپ کو معلوم ہے مسلمانوں میں جو آپسی یہ تنفر اور یہ نفرتیں اور یہ مسلکی اختلافات جو پھیل گئے، میں کھل کے بولتا ہوں، مسلکی اختلافات جو پھیلانے والے ہیں وہ اپنے لیے جنت کی امید نہ کریں۔ مسلکی اختلافات پھیلانے والے، کیونکہ جنت کا دوزخ کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور میں زیادہ آگے نہیں بڑھوں گا، لیکن میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو اپنا نائب مطلق بنا کے بھیجا، تمام باتوں کا ان کو اختیار عطا فرمایا، مختار کل بنایا، اور اس نبی مختار کل نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کے سید ہیں۔ مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کرنے والا کافر، عام مسلمان کو حسین اور آل حسین کو قتل کرنے والا کون ہوا؟ نشان کفر کو یکسر مٹا دیا تم نے، نشان کفر کو یکسر مٹا دیا تم نے، تمہیں خدا بھی تمہارا سلام کہتا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حق حسین، حق حسین، حق حسین، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں آپ سے، آپ لوگ جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ میں جذباتی باتیں نہیں کرتا، میں آپ سے کتابی باتیں کروں گا، اور میں جذباتی باتیں اس لیے نہیں کرتا کیونکہ میں بہت ہی پریکٹیکل سوچ رکھنے والا انسان ہوں۔ پریکٹیکل سوچ، جیسا معاملہ ہے وہی آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ یہ جو آپسی جو نفرتیں چلتی ہیں، جو لوگ امام کا ذکر کرتے ہیں، بڑا ایک مزے کی بات ہے سلمان میاں، کہ جو لوگ امام کا ذکر کرتے ہیں سب سے پہلے اس کی شخصیت کو مشتبہ اور مشکوک بنا دیا جاتا ہے۔ جو آل رسول کا ذکر کر رہا ہے، جو علی مرتضیٰ کا ذکر کر رہا ہے، بولے یہ سنی نہیں ہے۔ جی بالکل حق فرمایا حضور، حق، یہ سنی نہیں ہے، یہ سنی نہیں ہے صاحب۔ جو حضرت ابو طالب کا ذکر کر رہا ہے تو کہتے ہیں صاحب یہ ہمارے سنیوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ عقیدہ تو ایک ہی ہے بھائی، اس بات کو اہل مجلس سمجھ لیں کہ آپ کو عقیدے کے نام پر جو چورن کھلایا جاتا ہے اور جو چونا لگایا جاتا ہے، میں اپنے بمبئی کی اصطلاح استعمال کر رہا ہوں، یہ چورن کھلانا اور یہ چونا لگانا، یہ عقیدے کے نام پر، آپ پوچھیں جو آپ کو عقیدے کے نام پر یہ نفرت سکھا رہی ہیں کہ کتب اصول میں جو اسلامی اصول پڑھتے ہیں وہ اس بات کا جواب دیں کہ عقائد کی کتب کے اندر عقیدہ تو صرف ایک بتایا گیا تھا،
کلمہ لا الہ الا اللہ ہے کہ نہیں؟ یہی عقیدہ تھا. پھر یہ آپ نے اپنی طرف سے عقیدہ کیسے جوڑ لیا؟ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں جو میرے ساتھ پیش آیا. ایک صاحب مدھیہ پردیش کے کا ایک بہت بڑا شہر ہے، جانا مانا اندور نام ہے اس کا. وہاں پہ کچھ لوگ ایسی حلقہ جمع تھا تمام احباب کا، چاہنے والوں کا. اس کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں جن لوگوں کو مرچ مسالہ لگانا مجلس کے اندر بڑا پسند ہوتا ہے. تو وہ آئے مجھ سے کہنے لگے حضرت یہ دیکھیے فلانے شخص آپ انہیں تنبیہ کریے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا آپ انہیں تنبیہ کریے کہ یہ دوسرے فرقوں کا رد نہیں کرتے تو یہ بھی کافر ہے، اور ان سے رد کو کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ سب مسلمان ہیں. میں نے کہا آپ نے انہیں کافر کہا؟ کہ نہیں ہاں. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا بتاؤ. اس بندے سے پوچھا میں نے، ماشاءاللہ بادشاہ انسان تھا، کرتا پاجامہ ٹوپی پہنے ہوا. میں نے پوچھا ان سے یہ بتاؤ کہ تم اللہ کو ایک مانتے ہو؟ کہنے لگے ہاں. اللہ کے رسولوں پر تم ایمان رکھتے ہو؟ کہنے لگے ہاں. اللہ کی اتاری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو؟ کہنے لگے ہاں. اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھتے ہو؟ کہتے ہاں. قیامت کا دن برحق ہونے پر ایمان رکھتے ہو؟ کہنے لگے ہاں. تقدیر پر ایمان رکھتے ہو؟ کہنے لگے ہاں. موت کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان رکھتے ہو؟ کہنے لگے ہاں. میں نے کہا بتائیے رسول اللہ نے جتنا کہہ دیا اس تمام باتوں پر یہ ایمان رکھتا ہے. اب ایمان آپ کے مطابق یہ نہیں رکھتا کیونکہ آپ کے طریقے پر یہ نہیں چل رہا. اسے کہتے ہیں شریعت میں مداخلت. ارے بھائی آپ کے مولانا کو کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ کے مولانا ہیں، آپ کے مولانا کا ہم ادب کرتے ہیں، ایک عالم دین ہونے کی حیثیت سے ادب کرتے ہیں، لیکن ان کی حد ہے. نبی نہیں ہے وہ. ہم بات کریں گے قرآن سے کریں گے، ہم بات کریں گے حدیث رسول اللہ سے کریں گے. اس کے علاوہ آپ ہمارے اوپر کہیں گے کہ بھئی سبطین میاں کا یہ مسلک ہے تو آپ کو ماننا پڑے گا، تو ہم کہیں گے بھئی معاف کر دو، ہم نہیں مانتے. تو بھائی ایسا ہے کہ یہ جو ہمارا دور ہے، اس دور میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ اس دور میں مسلمانوں کو ہوشیار ہو جانا بہت ضروری ہے. یہ جو آپس میں ذکر حسین کے اوپر ابھی اگلا مہینہ آ رہا ہے سفر کا، جس میں سب لوگ بھولے بیٹھے ہوں گے امام حسن کو، جن کو اللہ نے امام بنایا سب بھول گئے ان کو. اور گلی محلے والوں نے جب بنا دیا ایک صاحب کو تو بھائی ان کے لیے بڑے بڑے اہتمام کیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ، سب بھول گئے. اس کے بعد کیوں؟ کیونکہ اگر امام حسن کا ذکر کریں گے تو حقیقت سامنے بیان کرنا پڑے گی، تاریخی حقیقت بیان کرنا پڑے گی. اور تاریخی حقیقت بیان کرنے سے ہر ایک بغل میں منہ دیے پھر رہا ہے. اس وقت کوئی تاریخی حقیقت بیان نہیں کر رہا. تاریخ بیان کریں گے تو پتا چل جائے گا کہ اصل کون ہے اور غاصب اور نقلی کون ہے. کیا ہو گیا ہے ہمارے ایمان کو؟ کیا ہو گیا ہے ہماری انٹیگریٹی کو؟ ہم علی زادوں کے ذکر کرنے والوں کو تشبیہ دینے لگے ہیں غیر فرقوں سے کہ وہ غیر سنی ہے. آپ کو معلوم ہے اس کی وجہ سے سب سے بری بات کیا ہوئی ہے؟ آپ لوگ نہیں جانتے. جو لوگ اس ملک کے نظام کے نسوں سے واقف ہیں، واقفیت رکھتے ہیں، وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج غیر مسلم آپ اپنا حق طلب کرتے ہو سنویدھان کے حدود میں رہ کر. آپ کہتے ہو کہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے. میں تم کو ایک بات بتا رہا ہوں وہ پریکٹیکلی میرے ساتھ ہوئی ہے. ہم کہتے ہیں کہ سنویدھان کے تحت
ہم کو بھی حق ہے یہ حاصل کہ ہم باعزت طور پر مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس ملک میں اپنا جیون بتائیں. ٹھیک ہے؟ یہ میں نے ایک پولیٹیکل مجلس تھی اس کے اندر کچھ لوگوں کے درمیان کہا. تو معلوم ہے ان میں سے ایک صاحب نے سوجھ بوجھ والے انسان تھے، مسلمان نہیں تھے، غیر مسلم تھے، مگر سوجھ بوجھ کر سوچ سمجھ رکھ کر آمنے سامنے بات کرنے والے انسان تھے. انہوں نے کہا صاحب ایسا ہے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ سنویدھان کے مطابق اس ملک میں زندگی بتائیں مسلمان بن کر رہ کر. مگر ایک بات بتائیں، آپ یہ تو مظالم کا ذکر کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ فلاں علاقے میں ایسا ہو گیا اور مسلمانوں کو فلاں جگہ ایسا قتل عام ہو رہا ہے، دھماکے کی جگہ ایسا ہو رہا ہے. آپ نے کبھی اپنی تاریخ کا مطالعہ کیا؟ یہ بتائیے کہ حسن کو کس نے مارا؟ حسین کا قتل کس نے کیا؟ کیا رام پرساد گیا تھا حسین کا قتل کرنے کے لیے؟ قاسم کو، اور محمد کو، علی اکبر کو کس نے قتل کیا؟ مجھ سے کہنے لگے میاں پہلے اپنی تاریخ پڑھ لیجئے، اس کے بعد آ کر کسی دوسری قوم کے اوپر آپ اعتراض کریے. آپ کو معلوم ہے یہ کیوں ہوا ایسا؟ یہ ایسا اس لیے ہوا کیونکہ ہم نے اپنے سیاسی اختلافی گھریلو مسائل کو بازاروں پہ لا کے رکھ دیا. اس جملے کو میرے نوٹ کر لیجیے گا، جو آپ کے سیاسی اختلاف تھا، جو مذہبی اختلاف میں بدل دیا گیا، مذہبی اختلاف میں بدل دیا گیا. اللہ اکبر. یہ عالمانہ رویہ نہیں ہے جو ممبروں سے جس کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. ہماری زندگی گزر گئی، ہم لوگوں کے درمیان جا کر لوگوں کو سوجھ بوجھ سے آپس میں رہنے کی ہم ہمیشہ ان کو رائے دیتے ہیں. مگر ہوتا وہی ہے کہ ہم نے آئے، ہم نے رائے دی، لوگوں کو سمجھ میں آیا، پھر اس کے بعد کوئی ایسے مقرر صاحب آ جاتے ہیں جو وہی فلک دہار، پتہ نہیں کون سے، مجھے تو وہ زبان بھی بولنا نہیں آتی، کون سے قسم کے نعرے بازی والی تقریر کر کے لوگوں کے دماغ کو برین واش کر کے چلے جاتے ہیں. یہ بڑے افسوس کی باتیں ہیں. حسین کا ذکر کر رہے ہو تم شیعہ ہو گئے، تعزیہ نکال رہے ہو تم شیعہ ہو گئے. حسین کے نام پہ ہم علی کا ذکر کرتے ہیں، بولے سبتین میں علی کا بہت ذکر کرتے ہیں. ایک صاحب، میرا شخصیت سے بولنے کا میرا کوئی بھی کبھی بھی میرا موقف نہیں رہا. میں اپنی خانقاہ میں اپنے بزرگوں کا ذکر جو ہے وہ کرنا بالکل بھی میں اس سے پرہیز کرتا ہوں، کیونکہ میرا کام ہے صرف اللہ کی بات کرنا اور رسول اللہ کی بات کرنا. صاف بات یہ ہے، صاف بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. میرا بزرگوں کے گنگان گانا اور ان کے گیت گانا یہ میرا کام نہیں ہے. جس طریقے پہ بزرگ چلے انہوں نے بھی اللہ کا ذکر کیا، انہوں نے بھی رسول اللہ کا ذکر کیا. اگر کبھی بزرگوں کا ذکر آتا بھی ہے میری زبان پر تو اسی پیرائے میں آتا ہے کہ ان بزرگ نے قرآن کی اس آیت کو اس طرح سے سمجھا اور ہم لوگوں کو سمجھایا. اس کے علاوہ کہ ہمارے بزرگ مرغے کو کھا کے مارتے تھے، مار کے کھاتے تھے اور پھر اس کو زندہ کر دیتے تھے. یہ کیسا ذکر ہے؟ یہ اس قسم کی تقریروں سے آج ہماری قوم بدنام ہو کے رہ گئی ہے، بدنام ہو کے رہ گئی ہے. ہم لوگ کرامت کے نام پر، میرے جملے پہ غور فرمائے، ایک بہت ہی عام قسم کا جملہ ہے، کرامتیں بیان کرنے کے نام پر اپنی قوم کی عزت کی ہم حجامت بنا رہے ہیں. اپنی عزت کو ہم سر بازار نیلام کر رہے ہیں. یہ کیا معاملہ ہے اور یہ کیا ماجرا ہے؟ اپنے اختلافات کو ہم نے سر بازار لا کے کھڑا کر دیا، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ آج ہم جب کسی سے بات کرنے جاتے ہیں کہ ہمیں اپنا سنویدھانک حق چاہیے
اور ہم یہاں پر سیف نہیں محسوس کر رہے تو ہم سے کہا جاتا ہے کہ تم نے کربلا میں کون سا سیف محسوس کیا تھا؟ اللہ اکبر وہاں تو اذانیں دے کر تمہارے بھائی تمہیں مار رہے تھے، وہاں تو قرآن پڑھ کے تمہیں مار رہے تھے، تو اب اس کا جواب ہے کسی کے پاس؟ اس پورے مجمع میں کسی کے پاس جواب ہے اس کا؟ کیا ہمارا چہرہ اس لائق رہا کہ ہم جواب دے پائیں ایسے سوالوں کا؟ اور اوپر سے ہم نے اپنے عمل میں اتنے گئے گزرے ہو گئے کہ ایک طرف ہم نام حسین کا لیتے ہیں، اپنا نام بھی غلام حسین رکھتے ہیں، اور کام جو ہے سب یزیدی کرتے ہیں، سارے کام یزیدی، بس ایک حسینی کام کرتے ہیں۔ کون سا؟ محرم کے 10 دنوں بیٹھ کر جلسہ گاہ میں ہم امام حسین کی تقریر سن لیتے ہیں۔ اس ایک حسینی کام کے علاوہ جب پریکٹیکل زندگی کے اندر حسینیت کا معاملہ آتا ہے تو ہم میں سے بہت کم افراد اس پر کھڑے اترتے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں اپنے یہاں کے احباب سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ زندگی کے معاملات میں جو حالات خاص طور پر اس وقت ہمارے ملک میں ہماری قوم کے ساتھ درپیش ہیں، بہت ہی سوجھ بوجھ اور سمجھداری سے کام لیجیے۔ جذبات میں، جوش میں ہوش مت کھوئیے۔ خاص طور پر ایسے لوگ جو آپ کو فرقوں میں بانٹنے آئے ان سے بہت دوری اختیار کریے، بہت دوری اختیار کریے، کیونکہ یہ لوگ آخرکار آپ کو جنت نہیں لے جائیں گے بلکہ یہ دوزخ کا راستہ، خود بھی دوزخ میں جائیں گے اور معاذ اللہ ہم لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ڈھکیل دیں گے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے عذاب دوزخ سے ہم سب کو، اور ہمیں امام عالی مقام کا صحیح معنی میں ذکر کرنے اور ان کے کردار پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب لبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے و فیض۔ آج 9 محرم الحرام ہے، آج شب عاشورا ہے۔ یہ وہ شب ہے جس میں اہل بیت اطہار امام حسین اور اصحاب حسین اللہ کے ذکر میں انہوں نے اپنی اس رات کو گزارا۔ ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم بھی جو کچھ نصیب ہو، ہمیں آتا جاتا توفیق ہو جس کی، ہم لوگ بھی قرآن، نماز، نفل، ذکر و اذکار، تلاوت، درود شریف کی تلاوت، یہ کر کے آج کی رات گزاریں، اور اس نیت سے گزاریں کہ ایک تو بندگی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے یہ ذکر کرنا، اور دوسرا یہ کہ یہ حسین آدم کی سنت بھی ہے جو آج رات کا ان کا عمل تھا۔ آپ نے نیاز کری ہوگی امام کے نام کی، اکثر لوگ اپنے گھروں میں نیاز کرتے ہیں، ہمارے یہاں نیاز کا بھی طریقہ ماشاءاللہ سبحان اللہ ہے۔ نیاز کری اور نیاز کر کے خود کھا گئے۔ نیاز کریے، جو ضرورت مند بھائی بہن ہیں سب سے پہلے اس نیاز کا حصہ حسین کے نام پر ان کے گھروں میں پہنچائیے۔ سب سے پہلے اس نیاز کا حصہ ان لوگوں میں پہنچائیے، خاص طور پر عاشورے کے دن جتنا ہو سکے لوگوں کو شربت اور پانی پلائیے، دکھاوت کی نیت سے نہیں کہ ہم نے جو ہے اتنی سبیلیں لگائی اور ہم نے اتنے پانی پلائے اور ہم نے اتنا شربت کیا۔ ہم لوگ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے صاحب ایک چھوٹا سا پانی کسی کو پلاتے ہیں تو ہم لوگ 10 لوگوں میں بیٹھ کے اس کا گنگان کرتے ہیں کہ صاحب ہم نے جو ہے وہاں بیٹھ کے پانی پلایا۔ یاد رکھو، عمل پہ ملنے والے ثواب کا دار و مدار تمہاری نیت پہ نربھر کرتا ہے۔ تمہاری نیت، معلوم ہے اس کو رسول اللہ علیہ السلام نے شرک خفی فرمایا۔ ایک ہوتے ہیں وہ عمل جو دکھانے کے لیے کیے جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں ریا، جو دکھانے کے لیے عمل کیے جائیں، اور ایک ہوتا ہے عمل جو سنانے کے لیے کیا جاتا ہے جسے کہتے ہیں سمعہ۔
رسول اللہ نے ان دونوں کو شرک خفی فرمایا اور فرمایا کہ قیامت کے دن جب ریا اور شما کرنے والے اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو اللہ ان کا سامنا ان لوگوں سے کروائے گا جن کو دکھانے اور سنانے کے لیے انہوں نے نیکی کی تھی، اور ارشاد فرمائے گا کہ اب اگر تمہیں اپنے عمل پر جنت چاہیے تو جس کو دکھانے کے لیے تم نے کیا تھا اور جس کو سنانے کے لیے کیا تھا ان سے مانگو، وہ تم کو دے دے جنت۔ شرک خفی فرمایا۔ کل کا عمل، سب سے بڑا عمل، اہل بیت اطہار پر پانی بند کیا گیا، جتنا ہو سکے امام کے نام پر شربت پلاؤ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نیت صاف رکھ کر۔ نیت کیا ہو؟ یہ نیت ہماری صرف یہ ہے کہ ہم اپنے امام کی روح کو اور ان کے آل اولاد کو، ان کے اصحاب کو ایصال ثواب کے طور پر، کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل پہ ہمیں کوئی بھی ثواب عطا فرما رہا ہے تو ہماری نیت یہ ہے، ہماری دعا یہ ہے کہ یہ ثواب آقا حسین کی بارگاہ میں اللہ کی طرف سے نازل ہو جائے۔ یہ نیت ہونا چاہیے ایکچولی ہماری۔ نیکی کرو تو ایسے کرو کہ سیدھے ہاتھ سے کرو تو الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چل پائے، سمجھے؟ امام کے نام پر لوگوں کو کھانے کھلاؤ، لنگر کرواؤ، لیکن وہی بہت ہی ہوش مندی کے ساتھ۔ ہمارے یہاں جب لنگر ہوتا ہے تو ماشاءاللہ ایسا لگتا ہے کہ ذات میں زیادہ تو میں نے جتنا مجھے عرض کرنا تھا میں نے کر دیا۔ واقعات محرم کے، شہادت کے آپ لوگ علماء سے سن چکے ہوں گے 9 دنوں میں، اور انشاءاللہ تعالی عاشورے تک آپ لوگ سنیں گے۔ میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی 4-5 دن پہلے درسگاہ میں جب میں ترمذی شریف کی حدیث پڑھا رہا تھا تو وہ حدیث کو جس طرح سے تھی اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، ایگزیکٹ الفاظ نہیں، اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی جب بندے کو پیدا کرتا ہے تو پیٹ میں ہی جب شکم مادر میں بچہ ہوتا ہے اسی وقت اس کے لیے لکھ جاتا ہے کہ کون شقی ہے اور کون سعید ہے۔ شقی کا مطلب بدقسمت دوزخ والا، سعید کا مطلب کہ جو نجات پا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ پیٹ میں لکھ دیتا ہے۔ تو پھر جب صحابہ نے پوچھا رسول اللہ علیہ السلام سے کہ آقا، بڑے پوائنٹ کی بات تھی حدیث میں، آپ نے پوچھا آقا جب یہ پہلے سے لکھ دیا گیا کہ جو جنتی ہے اور کون دوزخی ہے تو پھر عمل کا، اچھے کرموں کا کیا مطلب ہے؟ یہ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ علیہ السلام سے۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نشانی شقی اور سعید ہونے کی یہ ہے۔ نشانی بتائی رسول اللہ نے، فرمایا جو جنتی ہوتا ہے تو وہ کام ایسے کرتا ہے جو اہل جنت کے کام ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا کام کرے گا وہ بھی جنتی کام ہوگا، اور وہی جنتیوں کا عمل کرتے کرتے وہ جنت میں اس کام کی وجہ سے داخل کر دیا جاتا ہے۔ جس کے قسمت میں دوزخی ہونا لکھ گیا ہے وہ کام دوزخیوں کے کرتا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا بھی عمل ہے اس کا تو وہ دوزخ والوں کا عمل ہے، اور انہی دوزخ کے کاموں پر وہ ختم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اسے دوزخ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو مجبور نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو راہ دکھا دی ہے اپنے رسول کے ذریعے۔ ہم کو معلوم ہے جنتی کام کیا ہے، دوزخ کے کام کیا ہیں۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے، اور رسول اللہ نے وارننگ دے دی ہے اور علامت بتا دی ہے کہ جو جنتی ہوگا وہ جنتی کام کرے گا۔ اب گردان جاؤ اپنی زندگی میں کہ جنت کے کام کیا کیا ہے۔
حسین کی طرح حق کے لیے باطل کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ حسین کی طرح اپنے بھائی سے صلح، محبت اور مرفت کا رشتہ رکھیں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ سیدہ زینب کی طرح اپنے بھائی پر اپنا سب کچھ آل اولاد قربان کرنے کے لیے تیار رہیں گے۔ نوجوان ایسے ہوں گے جو اپنے آباء و اجداد کی عزت کو کسی بھی صورت میں پامال نہیں ہونے دیں گے۔ یہ کیسے کام ہے؟ یہ جنتیوں کے کام ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ رہے۔ سب سے پہلے میں اپنے لیے دعا مانگ رہا ہوں آج کی اس رات میں، اور پھر آپ لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام لے، اللہ ہمیں وہ توفیق عطا فرمائے کہ جس سے ہم وہی کام کریں جو جنت والوں کے کام ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ تب تو ہم جنت پا سکتے ہیں اور اپنے آپ کو حقیقی معنی میں حسینی کہہ سکتے ہیں، ورنہ زبان سے حسینی اور کردار سے یزیدی ہونے میں جنت نہیں ملنے والی۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ تمام کو کہ ہم صحیح معنی میں نام اور کردار کے حسینی بن جائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین۔ اللہ تعالی ہماری اس مجلس کو، ہماری اس محفل اور اس ذکر کو قبول فرمائے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حق لا الہ الا اللہ۔